میم جب آپ میڈیا کی فیلڈ میں آئیں تو کیا مشکلات کا آپ نے سامنا کیا؟ اسپیسیفکلی میڈیا کی بات کریں اس وقت کیا نئے آنے والے نوجوانوں کے لیے یا جو میس کام پڑھ رہے ہیں ان کے لیے اپرچونٹیز ہیں؟ میڈیا کے اندر میں نے آنے سے پہلے بھی یہ چیز بہت سنی تھی کہ میڈیا کا ماحول بہت خراب ہے، لڑکیاں وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہماری جو یوتھ ہے انکلوڈنگ می، ہم لوگوں کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ وی شوڈ ارن اے گڈ منی، ہم اچھی پے پہ بس ہماری جاب لگ جائے، ہمیں سیکھنا نہیں ہے۔ ہر چینل میں دے ریکوائر پیپل، کسی کو سوشل میڈیا کے لیے، کسی کو ویسے ایز این اینکر چاہیے، اس کے لیے آپ کی پریکٹس بہت میٹر کرتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، زندگی میں روشنی بنے، سوچ بدلے گی اور تو پاکستان بدلے گا، اس ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا میڈیا کی فیلڈ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور بہت سارے پولیٹیکل انٹرویوز، پروفائل انٹرویوز یہ اب تک کر چکی ہیں۔ ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اسٹوڈنٹس ابھی میس کام کر رہے ہیں یا میڈیا کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اینکر بننے کے لیے، ان کے لیے یہ کیا گائیڈ لائنس دیں گی، کیا انہیں بتائیں گی کہ اس فیلڈ میں کیا چیلنجز ہیں اور کیا سکوپ ہے، اگر وہ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو وہ کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو سکلز ریکوائرڈ ہیں وہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے میڈیا کی فیلڈ میں۔ السلام علیکم میرب ذیشان صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میم آپ ابھی میس کام کر رہی ہیں، لیکن آپ نے ابھی اپنے کریئر کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہی بہت سارے لوگوں کا انٹرویو کیا، پولیٹیکل انٹرویوز بھی کیا، آپ نے پروفائل انٹرویوز بھی کیے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیسا آپ کا اوور آل ایکسپیرینس رہا میڈیا کی فیلڈ میں؟ ایک تو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ابھی لائک اسٹڈیز کنٹینیوڈ ہے اور اس کے بعد یہ سب ہونا، میرے خیال سے کہ اٹس لائک آپ کا جو کانفیڈینس ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے کسی بھی چیز میں۔ جب آپ میڈیا کی فیلڈ میں جاتے ہیں تو جب پہلی چیز آپ کے اندر دیکھی جاتی ہے اسکرین کے لیے وہ آپ کا کانفیڈینس لیول ہوتا ہے، اسکلز آپ کے بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو کیمرہ فیس کرنا آنا چاہیے، تو وہ یہ چیز ہے کہ انٹرویوز جو میں نے کیے ہیں لوگوں کے، اس میں بھی یہی چیز تھی کہ میں نے اسٹارٹ جو ہے وہ ہوسٹنگ سے کیا تھا۔ سب سے پہلے لائک لاہور میں ایونٹس وغیرہ کور کرتی تھی، میں ہوسٹنگ کرتی تھی، کیونکہ یہ سب سے ایزی چیز ہوتی ہے میڈیا میں کہ آپ ایونٹس کور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انٹرویوز کرنے کی جو گرپ ہے وہ آہستہ آہستہ بنتی ہے، اس میں بہت لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کی آرگنائزیشن آپ کو سپورٹ کرتی ہے۔ پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کے اندر کانفیڈینس جو ہے وہ آپ کا بہت میٹر کرتا ہے، جہاں پہ آپ کا کانفیڈینس ڈاؤن ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی کویسچن پاور ختم ہو جاتی ہے۔ تو کانفیڈینس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ کویسچن پاور ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ میں کہتے ہیں نا ایک جی داری ہونی چاہیے بات کرنے کے، گٹس ہونے چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں الحمدللہ تھیں۔ میرے ٹیچرز بھی مجھے کہتے تھے کہ یہ بچی جو ہے نا، جب میں گئی تھی وہ تب بھی کہتے تھے کہ یہ جرنلسٹ بنے گی، تو اس ٹائم تک تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کیسے بن سکتی ہوں۔ ابھی تو جسٹ میں نے میڈیا کی فیلڈ لائک ابھی رکھی ہے، ابھی تو کچھ نہیں پتہ، مگر وہ ایک ٹیچرس کو اسپارک نظر آ جاتی ہے اسٹوڈنٹس میں۔ میم آپ کا اپنا ویسے انٹرسٹ تھا میڈیا میں، جرنلزم میں، یا لوگوں کے کہنے پہ آپ نے یہ سوچا کہ چونکہ لوگ سب کہہ رہے ہیں تو مجھے اس فیلڈ میں چلے جانا چاہیے؟ اچھا، میرا آنیسٹلی اسپیکنگ میڈیا کے ساتھ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں میڈیا رکھوں گی، لائک اسٹڈیز کے اندر بھی میں جرنلزم کبھی پڑھوں گی۔ بیسیکلی یہ تھا کہ مجھے CSS کرنے کا بہت شروع سے شوق تھا، اور اس کے لیے مجھے ایسا لگا تھا کہ جرنلزم از دا رائٹ فیلڈ، کیونکہ اس کے اندر آپ کرنٹ افیئر سے کافی کنیکٹڈ رہتے ہیں، آپ کے رائٹنگ اسکلز بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ جب آپ پرنٹ میڈیا پڑھتے ہیں تو آپ کے جو رائٹنگ اسکلز ہیں، لائک آپ ایڈیٹوریل پڑھ کے بچے جو ہیں وہ CSS کی تیاری کرتے ہیں ڈان کا، تو وہ یہ چیز ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں تو آپ خود جب لکھنے لگ جائیں گے تو آپ میں اور زیادہ بہتری آئے گی۔ تو یہاں سے پھر میں نے جرنلزم ڈیسائیڈ کیا، پھر جرنلزم کے بعد آگے پروفیشنلی بھی فیلڈ نکلتی رہی۔ میم آپ نے کچھ آرٹیکلس بھی لکھے ہیں بڑے ٹرینڈنگ ٹاپکس پہ، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ میری یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ تھی کہ مجھے انٹرنشپ کرنی ہے۔ تو ڈیلی پاکستان میں جب میں گئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے مجیب الرحمان شامی صاحب کو میں نے بولا کہ سر مجھے انٹرنشپ نہیں کرنی ہے، آپ مجھے ایسے ہی کارڈ دے دیں بس۔ تو وہ ایک دم بڑی حیرت سے انہوں نے میری طرف دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ تم جرنلسٹ ہو اور تم جھوٹ کو فروغ دے رہی ہو، میں تمہیں جھوٹا کارڈ دے دوں، چپ کر کے آرٹیکل لکھو، پڑھو، یہاں پہ محنت کرو، پھر تمہیں کارڈ ملے گا۔ تو اب وہ نہ چاہتے ہوئے میں نے لکھنا جب شروع کیا تو پھر مجھے مزہ آیا، میں نے لکھا، پھر انہوں نے مجھے ٹاپکس بتائے کہ آپ خود اپنی مرضی سے لکھو۔ اس پہ جو ٹرینڈنگ میں ٹاپک جا رہے تھے، جیسے کہ ٹیکنالوجی ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، یوتھ کے اندر پرابلمس کیا آتی ہیں، کئی چیزیں ہیں جو ہماری میجر ہیں جو لانگ ٹرم چلتی ہیں۔ بیسیکلی آرٹیکلس کے اندر نا یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ آرٹیکل جب بھی پڑھا جائے تو اس میں جان ہو، اس کو پڑھنے کا مزہ آئے، وہ ٹاپک ڈیڈ نہ ہو چکا ہو۔ تو ٹرینڈنگ سے ہٹ کے کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹاپک جو آگے تک بھی چلے اس پر لکھا جاتا ہے۔
اچھا میم، جب آپ میڈیا کی فیلڈ میں آئیں تو کیا مشکلات کا آپ نے سامنا کیا؟ وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جو آپ کو لگیں کہ یہ بہت مشکل ہیں یا ان سے میں کاش بچ ہی جاتی؟ وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں؟ وہ میرے خیال سے آپ کا بہت پولائٹ بیہیویئر جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے ساتھ آپ ایگزسٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یو ہیو ٹو مینیج تھنگس لائک آپ کو تھوڑا سا کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ اپنی تھوڑی پولائٹنس کو مناسب کرنا پڑتا ہے. سم ٹائمز گرلس کے لیے خاص طور پہ یہ پرابلم آتی ہے کہ جب وہ بہت پولائٹ بیہیویئر دیتی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ سامنے والے شخص کو نہیں پتہ، کیونکہ میڈیا کے اندر نا، میں نے آنے سے پہلے بھی یہ چیز بہت سنی تھی کہ میڈیا کا ماحول بہت خراب ہے، لڑکیاں وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے، لڑکیاں بڑی اچھی طرح سے سروائیو کر سکتی ہیں اور وہ ہر طرح سے آگے بھی بڑھتی ہیں، ان کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہیں. لیکن پرابلم یہاں سے آتی ہے کہ آپ کا اپنا بیہیویئر کیا ہے. تو بیہیویئر کے لحاظ سے میں نے یہ چیز فیل کی تھی، کیونکہ میں یونیورسٹی سے ڈائریکٹلی میری جاب ہو گئی تھی. الیکٹرانک میڈیا میں میری پہلے انٹرنشپ بھی نہیں تھی، مجھے ایز سچ اتنا ماحول کا نہیں پتہ تھا. تو اس میں یہ چیز ہے کہ ابھی میرا جو چینل ہے لائک ڈسکور پاکستان جو ہے، اس کا ماحول الحمدللہ بہت اچھا ہے. میں نے یہاں پر کبھی کوئی ایشو نہیں دیکھا. لیکن جب آپ باہر فیلڈ میں نکلتے ہیں، وہاں پہ آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ اگر بہت زیادہ پولائٹ ہے تو اس کے ساتھ اب آپ کہہ لو کہ جتنا میٹھا ہو تو اتنا میٹھا بھی نہ ہو کہ آپ کو کوئی نگل جائے، اور اتنے کڑوے بھی نہ ہو کہ کوئی مطلب. تو یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ بیلنس رکھیں چیزوں کو. میم آج کل جو لوگ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی بس خواہش یہ ہے کہ کسی طرح ہم وائرل ہو جائیں، ہم فیمس ہو جائیں اور جلدی یہ سارا کچھ ہو جائے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جلدی سے وائرل ہونا، فیمس ہونا، کیا آپ کے لیے لانگ ٹرم اچھا ہے، اور کیا یہ خواہش ٹھیک ہے؟ میری ایسی خواہش تو نہیں تھی، مگر یہ ہے کہ میرے خیال سے جتنی آپ شارٹ کٹس لیتے ہیں لائف میں، آپ کی لائف بہت تھوڑی ہوتی ہے پروفیشنل فیلڈ میں. کیونکہ پروفیشنل فیلڈ میں خاص طور پہ میڈیا میں، اف یو وانٹ ٹو بی اے جرنلسٹ، تو آپ کو مار کھانی پڑتی ہے، آپ کو گزرنا پڑتا ہے ایکسپیرینسز کے ساتھ. آپ جتنے لوگوں سے ملتے ہیں اتنا کم ہے. آپ طرح طرح کے لوگوں سے جب ملتے ہیں، آپ ان کی باڈی لینگویج انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ ان کا بات کرنے کا انداز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے. اگر آپ ایک ہی انٹرویو بہت بڑا کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بس یہ میرا ہٹ ہو جائے اور آج سے میری جرنی سٹارٹ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا. اس میں آپ کی مسٹیکس نظر آتی ہیں، آپ کا ان پروفیشنل بیہیویئر نظر آتا ہے. اس لیے یہ ہے کہ شارٹ کٹس لینا، جسٹ وائرل ہونے کا شوق ہونا، اس کے لیے پھر آپ کو میڈیا میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ میڈیا میں یو ہیو ٹو گو تھرو سو مینی تھنگس. اچھا میم، جاب اپرچونیٹیز کی اگر ہم بات کریں، اس وقت سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات بھی اس طرح سے ہیں، کرائسس ہے، ڈاؤن سائزنگ ہے، اوور آل انڈسٹری میں ہی ہے. لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی میڈیا کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت کیا نئے آنے والے نوجوانوں کے لیے یا جو میس کام پڑھ رہے ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز ہیں، اور کن سکلز کی بیس پہ ان کے لیے اپرچونیٹیز زیادہ کریٹ ہو سکتی ہیں؟ اچھا، یہ جو آپ کا کویشچن ہے نا، یہ بیسیکلی ضروری ہے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے، ہر شخص کے لیے، بلکہ میں کہوں گی جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں. لائک آپ جہاں بھی دیکھیں آپ کے پاس جابز ہیں. ڈفرینٹ لوگوں نے یہ مینشن کیا ہوتا ہے کہ دے آر ہائرنگ پیپل. آئے دن آپ کو ایسی ایڈز نظر آتی ہیں. پرابلم یہاں سے ریز ہوتی ہے کہ آپ کا فوکس کدھر ہے. ہماری جو یوتھ ہے انکلوڈنگ می، ہم لوگوں کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ وی شوڈ ارن اے گڈ منی، ہم اچھی پے پہ بس ہماری جاب لگ جائے، ہمیں سیکھنا نہیں ہے. سیکھے بغیر آپ میرے خیال سے گرو نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو اگر وہ گروتھ ہو بھی جائے گی تو وہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ بہت ٹیمپرری ہوتی ہے. اب یہ چیز ہے کہ اپرچونیٹیز بالکل ہیں ہر چینل میں. دے ریکوائر پیپل. کسی کو سوشل میڈیا کے لیے، کسی کو ویسے ایز این اینکر چاہیے. اس کے لیے آپ کی پریکٹس بہت میٹر کرتی ہے. آپ بینگ اے میڈیا اسٹوڈنٹ، آپ صرف، ہم لوگ اپنا نا یونیورسٹی میں ٹائم بہت ضائع کرتے ہیں. ہم لوگ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسے ہی ٹھیک ہے، بس کینٹین چلے گئے، یہاں چلے گئے، وہ چلے گئے، کلاس مس کر دی. وہ ٹائم ہمارا بہت قیمتی ہوتا ہے. اس میں جو ٹیچرس کی باتیں ہوتی ہیں نا، جو اس ٹائم بورنگ لگ رہی ہوتی ہیں، وہ ایکچولی میں بہت ضروری ہوتی ہیں. وہی آپ کی آگے فیلڈ میں کام آتی ہیں. جب آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں، پہلی چیز آپ کا جو ہے نا وہ بیہیویئر دکھا جاتا ہے کہ یہ کتنی پوٹینشیل ہے اس کے اندر، یہ کتنا سیکھ چکا ہے ابھی تک. اب مجھے ایک چیز یاد ہے کہ جب میں انٹرویو یہاں ڈسکور میں دینے گئی تھی تو انہوں نے میرے سے پہلا کویشچن یہ کیا تھا ریسرچ کے بارے میں نا، کہ وٹ وڈ یو سے اباؤٹ دا کوالٹیٹیو ریسرچ. اب میں نے ریسنٹلی اس کے پیپرز دیے تھے. ایک مہینہ پہلے بھی اگر میں جاتی تو میں اس کا جواب نہ دے سکتی شاید. تو وہ یہ چیز ہے کہ میں نے اس کے ایگزامس دیے، مجھے پتا تھا کہ یہ کیا ہے. اب وہ میں نے نہ سنا ہوتا کلاس میں نے کلاسز نہ لی ہوتی تو میں کیا انٹرویو دیتی، پھر میں ایکسپیکٹ کرتی کہ مجھے جاب نہیں مل رہی ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں اپنی فیلڈ میں تو ڈیفینیٹلی آپ کو جاب ملتی ہے. اور اسکلس کے اندر پہلی چیز آپ کا کانفیڈنس ہے. دوسری چیز آپ کے اندر رائٹنگ اسکلس بہت ضروری ہیں.
کہ آپ کو لکھنا آنا چاہیے, آپ کو اپنی نیوز کنسٹرکشن رپورٹ لکھنی, یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے. رپورٹ لکھنی تو ہر میڈیا کے بچے کو آنی چاہیے کہ آپ نے جسٹ ایک چیز دیکھی, اس میں آپ نے ڈبلیوز کور کی ہے, آپ نے رپورٹ, دا سمپلسٹ وے اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ دوسری چیزوں میں دیکھیں تو آپ کا ووکل کلیئر ہونا چاہیے. آپ جب بات کر رہے ہیں تو آپ کی بات کی سمجھ آنی چاہیے. کئی لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں تو وہ فمبلنگ کر جاتے ہیں. اس کی پریکٹس مرر میں دیکھ کے آپ کریں, آپ شیشے میں دیکھ کے کریں. آپ یونیورسٹی میں اسٹوڈیوز ہوتے ہیں, آپ بیٹھ کے وہ اس میں نیوز پڑھنا اسٹارٹ کر دیں, تو یہ آپ میں کی اسکلز ہونے چاہیے. میم کرنٹلی ابھی آپ کن پروجیکٹس میں کام کر رہی ہیں؟ ابھی فی الحال آئی ایم ورکنگ ایز اے ہوسٹ. جیسے میں نے بتایا کہ ایونٹس کور کرتی ہوں میں جاتی ہوں, پھر وہاں پہ سارا ماحول دیکھتی ہوں, اس کے اکارڈنگلی پہلے تو ایڈورٹیزمنٹ آپ کے پاس آتی ہے, آپ کو میڈیا مطلب کہ بلایا جاتا ہے کہ آپ نے آنا ہے, پھر وہاں پہ جانے کے بعد سارا وہ چیز آپ دیکھتے ہیں, تو اس کو ہوسٹنگ بولتے ہیں. ہوسٹ کے طور پہ میں کام کر رہی ہوں. اس کے بعد ایز این اینکر میں انٹرویوز بھی کر رہی ہوں. اس کے بعد یہ چیز ہے کہ وائس اوور آرٹسٹ بھی میں ہوں. لائک کوئی رپورٹ ہم بناتے ہیں, اس میں اب رائٹنگ اسکلز بھی آ جاتے ہیں. اس میں رپورٹ خود ہی دیکھتی ہوں, لکھتی ہوں, پھر اس کے اوپر وائس اوور دیتے ہیں ہم لوگ. تو نیوز کاسٹنگ کی طرف ابھی میں فی الحال تو نہیں آئی ہوں, لیکن شاید اس کی طرف بھی آ جاؤں, کیونکہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ برانچز سے آپ گزر کے ہی ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ لیتے ہیں. اچھا میم, آپ کی لائف میں آپ کی انسپائریشن کون لوگ رہے جن سے انسپائر ہو کے آپ نے میڈیا کی فیلڈ کو جوائن کیا, یا ویسے بھی آپ کی زندگی میں سپورٹ سسٹم کے طور پہ کون لوگ کام کر رہے ہیں؟ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ کی انسپریشن بدلتی رہتی ہے. آپ کی لائف ٹائم ایک انسپریشن نہیں رہتی. ایک تو اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس ہماری انسپریشن ہیں. پیرنٹس تو ہوتے ہیں, مگر اس کے ساتھ آپ, میرے خیال سے آپ اپنی فیملی سے باہر لوگوں سے زیادہ انسپائر ہوتے ہیں. اور بچپن سے لائک جیسے جیسے آپ گرو کرتے ہیں, آپ کے ٹیچرز آپ کی انسپریشن ہوتے ہیں, پھر آپ آہستہ آہستہ آپ جب ہوتے ہیں, پھر سپورٹ کی بات آ جاتی ہے. تو سپورٹ میں ڈیفینیٹلی میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. اگر وہ مجھے سپورٹ نہ کرتے, میرے پہ بلیو نہ کرتے, تو شاید میں یہاں نہ ہوتی آج. اور میری انسپریشن میڈیا کو چوز کرنے کے بعد میرے ٹیچرز رہے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. کہ میرے جو ٹیچرز ہیں, میرے جو پروفیسرز ہیں, میں ان کو دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی کہ مجھے ان کی طرح پرفارم کرنا ہے, مجھے ان کی طرح پرفارم کرنا ہے. میری ایک قرآن کی ٹیچر ہے, وہ میری انسپریشن ہے کہ کاش میں ان جیسا بن جاؤں, کیونکہ وہ جب بات کرتی ہیں ان کی بات میں سکون ہوتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ اٹس لائک میڈیا سے ہٹ کے بھی آپ کی انسپریشن ہو سکتی ہے. تو یہ کہ پروفیسرز پھر ادھر ڈسکور میں لائک آپ کے جو کافی سپورٹ کرنے والے آپ کو لوگ ہیں, آپ کے مینٹورز ہیں, آپ ان سے انسپائر ہوتے ہیں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو امپریس نہیں ہونا چاہیے کسی سے, انسپائر ہونا چاہیے. جب آپ کسی سے امپریس ہوتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی عادتیں اپنا لوں, لیکن جب آپ انسپائر ہوتے ہیں تو آپ اس کو لسن کرتے ہیں, آپ اپنے اندر آٹومیٹیکلی وہ چیز آپ میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو اٹس اے بگ ڈفرینس ان بینگ امپریسڈ بائی سم ون اینڈ بینگ انسپائرڈ. تو انسپریشن میں بس ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. اچھا میم, آپ نے اب تک کافی انٹرویوز کیے ہیں, کچھ میں نے دیکھے بھی تھے, جس میں سے کچھ پولیٹیکل پرسنالٹیز کے انٹرویو کافی وائرل بھی ہیں. میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جتنے بھی اب تک آپ نے انٹرویوز کیے ہیں, کوئی ایسا انٹرویو یا کوئی ایسی پرسنالٹی جو آپ کو بہت اچھی لگی ہو, یا جس کا انٹرویو کر کے آپ کو سب سے زیادہ مزہ آیا ہو؟ ڈاکٹر یاسمین راشد. اچھا. ڈاکٹر یاسمین راشد از این امیزنگ لیڈی. ایک تو یہ ہے کہ شی از پنکچوئل, دوسرا یہ ہے کہ جتنے سوال آپ ان سے جتنے بھی کر لو تو وہ آپ کو ان کے جواب دیتی ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ذرا تھوڑی کم ایج ہوتی ہے نا آپ کی, تو جب آپ انٹرویوز پولیٹیکل پرسنالٹیز کے کرنے جاتے ہیں نا, تو وہ آپ کو ڈیل کرتے ہیں کہ جیسے ابھی یہ بچہ ہے. لیکن اگر آپ کو انٹرویو ہی اچھا مل جائے نا, انٹرویور اور انٹرویوئی کے اندر اگر آپ کو وہ ایک کہتے ہیں نا میچ ہو جائے مینٹل لیول, تو آپ کو انٹرویو کرنے کا بھی مزہ آتا ہے. تو ڈاکٹر یاسمین راشد واز ویری ویری فلیکسیبل. میں نے ان سے جتنے بھی کویشچنس کیے, اس میں کچھ کنٹروورشل بھی تھے, اس میں کچھ کراس کویشچنس بھی تھے, انہوں نے سب کے آنسر کیے, اور ہر جواب کے بعد ان کے فیس پہ اسمائل ہوتی تھی. تو انہوں نے کسی بھی بات کا غصہ نہیں کیا, میرے پہ کوئی ایگریشن نہیں نکالا کہ تم کون ہوتی ہو یہ پوچھنے والی, کچھ بھی نہیں. شی از ویری لائک پروفیشنل لیڈی, آئرن لیڈی ایسے ہی نہیں ان کو کہا جاتا, تو مجھے وہ اچھی لگی تھی. اچھا میم, فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں؟ کوئی ایسا خواب جو آپ نے اب تک نہ اچیو کیا ہو لیکن آپ اسے پورا کرنا چاہتی ہوں, وہ کیا ہے؟ خواب تو CSS کا ہے کہ میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ میں ضرور کروں. اور میڈیا میں آنے کے بعد میڈیا ہیز بیکیم مائی پیشن, کہ میں جرنلسٹ بھی بننا چاہتی ہوں. اور میرے خیال سے اگر میں CSS کر بھی لیتی ہوں تو بھی میرا ایک پوائنٹ آف ویو, میرا جو ایک انالیسس ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. تو وہ پھر یہ ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. میم, قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب کا یہ ہے کہ
ہر بچہ ہر بڑا ان کو سنتا ہے, ان کو دیکھتا ہے اور ان کی باتوں سے ہی گرو کرتا ہے. میں کہتی ہوں کہ آپ کو زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے نا, آپ جسٹ قاسم علی شاہ صاحب کو جب آپ دیکھتے ہیں نا, آپ کو اس کا سولوشن مل جاتا ہے. ان کی لائف کے ایکسپیرینسز, انہوں نے جس طرح سے اپنی زندگی کو گرو کیا, وہ سب کے لیے ایک میسیج ہے. اور ان کے پاس ہر بات کا آنسر ہے کہ آپ کوئی بھی مسئلہ آپ کے مائنڈ میں, سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ آپ ویسے بھی بات کچھ سوچ رہے ہوتے تھے نا, تو وہ بتا دیتے تھے اس کی بات. دوست, فیملی, پروفیشن, ہر چیز کے بارے میں انہوں نے بتایا. اور میرے خیال سے ان کی جو یہ فاؤنڈیشن ہے یہ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے کہ وہ ڈفرینٹ لوگوں کو چانس دے رہی ہے, موقع دے رہی ہے. ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ صرف ان لوگوں کو بلائیں جن سے ہمیں ویوز آئیں, جن سے ہماری ویڈیو وائرل ہو جائے, کوئی کنٹروورشل چیز مل جائے, کوئی سینسیشنل سی چیز مل جائے. لیکن یہاں پر ایک ایسی چیز ہو رہی ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب خود تو نہیں بیٹھے ہیں میرے سامنے, مگر ان کی ٹیم انہی کی طرح کام کر رہی ہے. میم آخر میں خواتین کو یا یوتھ کو کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں گی جو آپ دینا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی ہر لڑکی کو کہ آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں آپ اگر گھر سے باہر نکلتی ہیں کوئی کام کرنے کے لیے تو آپ کو چیلنجز پیش آئیں گے, تو آپ ان سے ڈیل کیسے کریں گی. فیملیز کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کریں, آپ ڈفرینس نہ فیل کریں. بیٹا اور بیٹی میں آج کل دونوں ایکولی کام کر رہے ہیں, بلکہ بیٹیاں زیادہ ایفرٹ کر رہی ہیں. تو آپ اپنی بیٹیوں کو موقع دیں کہ وہ آگے بڑھیں, ان پہ بلیو کریں. اور لڑکیوں کو میں یہ کہوں گی کہ اپنے کام پہ فوکسڈ رہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی, پریشان ہونے کی. میں نے پہلے بھی ایک بار بولا تھا کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کا ادارہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے, آپ اپنے ساتھ کریڈیبلٹی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اور آپ کی پرسنالٹی آپ کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک شیلڈ ہے آپ کے آگے. آپ اپنی باڈی لینگویج سے بتا دیتے ہیں اگلے بندے کو کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. اس لیے کوئی ہراسمنٹ, کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اپنے ساتھ دعائیں کریں اور بے فکر ہو کے اپنی زندگی میں آگے گرو کریں, جو کہ بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ میرب ذیشان صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو انہوں نے ٹاپ سکلز کی بات کی. اگر آپ کے پاس کانفیڈنس ہے, کانٹینٹ ہے, ریسرچ ہے, تو آپ میڈیا کی فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.